حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں کیا گنڈاپور جو ڈیلیور کر رہے ہیں اپنی جماعت کے وزیر اعلیٰ کے طور پر وہ کافی ہے ان کو مزید آگے لے جانے کے لیے؟ اور یا جو کل نشستوں کا فیصلہ آیا ہے جہاں پر عددی نمبر کو ڈز لگ رہی ہے پی ٹی آئی کے، ایک نقصان پہنچ رہا ہے، وہ نقصان دے سکتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں عائشہ، میں ذرا کودن قسم کا آدمی ہوں، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. پلیز بی اسپیسیفک، کس دربار میں قبولیت کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اللہ کا دربار، اس میں قبولیت، عوام کے دربار میں قبولیت، اسٹیبلشمنٹ یا کسی سیاسی دربار میں قبولیت، یا عمران کے دربار؟ سر اس کو کر لیتے میں آپ کی وضاحت کے لیے. سر ویسے آپ اتنے سادہ ہیں نہیں، میں بی اسپیسیفک. آج عمران خان نے جو گفتگو کی ہے اس میں جو جملہ ایک ان کا باہر آیا ہے، صرف ان سے بات ہوگی جن کے پاس طاقت ہے. ان کو قبولیت وہاں چاہیے اور وہیں سے ان کو لگتا ہے صرف مل سکتی ہے جہاں طاقت ہے. اور اب یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ طاقت کہاں ہے، جہاں سے وہ پہلے آئے تھے وہیں وہ طاقت پھر تلاش کر رہے ہیں. 18 کی بات کر رہے ہیں. بات سنو، یہ ریالٹی، یہ پاکستان کی پیدائش کے ساتھ جعلی کلیم، جعلی ذاتیں اور یہ اس طرح کے معاملات، یہ پاکستان کے جڑواں بہن بھائی ہیں سارے. ایگریڈ. سو عمران اگر یہ بات کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. یہ تو روٹ لیس لوگ ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہم 5 بندے بیٹھے ہیں، ہم سب جانتے ہیں ان کی تو روٹس ہی نہیں ہیں. یہ تو ایویں ایک گرین ہاؤس قسم کی کوئی پنیری ہے. یہ ان کے ساتھ وہ بات کیوں کرے؟ ہم میں سے کوئی اگر ہوتا. اچھا، قطع کلامی کی بات ہے حسن صاحب، آج ہی جو لیڈرشپ ادھر لاہور کی یعنی کہ پنجاب کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیل میں ہے، وہاں سے انہوں نے لیٹر نکالا ہے جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اور بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے، وہ سیاسی سطح پر ہونا چاہیے. تو ظاہری بات ہے جب سیاسی سطح پر کریں گے تو اپنے سامنے والے پولیٹیکلز کے رائیولز کے ساتھ ہی کریں گے، سیاسی مخالفین کے ساتھ ہی. تو یہی ایک کلیئرٹی ہے جو پی ٹی آئی کی لائنز میں سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھیں میں آپ کی میگنینمٹی کی داد دیتا ہوں. کیا یہ سیاسی لوگ ہیں؟ سیاستدان دیکھو ہوتا ہے، ماجد خان یاد کرو، حالانکہ وہ سیاستدان نہیں تھا. ایک دفعہ میچ میں، وہ ظاہر ہے وہ بہت گلیمرس پلیئر تھا، وہ بیٹ لے کے چل، وہ سب نے کہا کیوں؟ ریفری نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں، آئی نو. وہ خاندانی آدمی اور طریقے سے بہیو کرتا ہے. ان کے ساتھ کیا بات کرنی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. ان کے ساتھ تو میرے جیسا گیا گزرا بندہ بات کرنے کو تیار نہیں. آپ سیاستدان فلانا اتنی بڑی بڑی تہمتیں ان پہ لگا رہی ہیں دن دہاڑے. تو ٹھیک کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے، بات کرنی ہے تو جو میٹر کرتے ہیں ان کے ساتھ کرنی ہے. یہ کیا ہیں بیچارے؟ صحیح ہو گیا. لنڈے دے کپڑے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قبولیت برقرار ہے اور وہ برقرار رہے گی، مطلب گنڈاپور کی وہاں پر اس دربار میں؟ یہ میں نہیں جانتا. اچھا، یہ آپ نہیں جانتے. چلیں ٹھیک ہے. زیغم صاحب، ایک تو یہاں پر اب یہ سوال ہماری سیاست میں پچھلے کچھ عرصے سے بہت شدت سے آ گیا کہ سبھی ایک دوسرے کو چیلنج کر رہی ہیں وہ سیاسی جماعتیں کون سیاستدان ہے یا نہیں. مگر ایک پاکستان کی زمینی حقیقت ہے جس کا بھی اوپر حسن صاحب نے بھی تذکرہ کیا ہے، مقتدرہ کے پاس اسمبلی میں قبولیت کا درجہ دینا زیادہ مشکل نہیں ہے. حوالوں کی طرف نہیں جاتے، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. گنڈاپور صاحب نے جو 16 ماہ ڈپلومیسی کی ہے، نہ وہ مقتدرہ کو مکمل مطمئن کر پائے ہیں نہ ہی اپنی پارٹی کو. وہ کبھی تو مقتدرہ پر چڑھائی کر دیتے ہیں جب بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنا چکر، خود ان کی پارٹی ان کو تنقید کرتی ہے وہ جس طرح کے رویے احتجاجوں میں اپناتے ہیں. کیا مزید مہلت دی جائے گی یا 35 ارکان کوئی پلان بی کے ساتھ یا کوئی اور فیکٹر سامنے آ کر کھڑا ہو سکتا ہے گنڈاپور کو چیلنج کرنے کے لیے؟ گنڈاپور کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹائٹ روپ ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. صحیح. اور ایک ان کا رول وہ ہے جو پارٹی کی طرف سے ہے کہ آپ نے اپوزیشن کرنی ہے، آپ نے لیڈ کرنی ہے مزاحمت مرکز کے خلاف اور مرکزی حکومت کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اور دوسری طرف ان کو یہ رول دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ صوبہ بھی چلانا ہے. صوبے کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں. اب جب صوبہ چلانا ہے تو آپ اسٹیٹ کا حصہ ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے ایک اہم صوبے کے. آپ اسٹیٹ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں بٹ یو آر دا اسٹیٹ. تو وہ بھی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنی ہے. اور ایک ایسے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، جو ایک طرح کی جنگ میں ہے، جو دہشت گردوں سے جنگ لڑ رہا ہے اور جو سرحدی صوبہ ہے جس کے بارڈرز ایک ایسے ملک سے ملتے ہیں جو اس وقت آپ کے ساتھ پراکسی جنگ کر رہا ہے. صحیح. تو انتہائی تقاضے ہیں. تو ایک طرف ایک چیف ایگزیکٹو کے طور پر بے شمار ان سے ڈیمانڈز آتی ہیں ریاست کی طرف سے، کیونکہ ریاست حالت جنگ میں ہے، اور عوام کی طرف سے بے شمار ڈیمانڈز آتی ہیں کیونکہ عوام نے منتخب کیا ہے اور ایک بہت بڑی میجارٹی کے ساتھ منتخب کیا ہے. اور دوسری طرف پارٹی کہتی ہے کہ تم پہلا کام اور سب سے اہم کام تمہارا یہ ہے
कि तुम मुर्शिद को जेल से निकालो। सही। तो अब वो सब कुछ करने की कोशिश करता है, और जब वो सब कुछ करने की कोशिश करता है तो जाहिर है जो भी इस तरह करता है वो सबको ही नाराज करता है। ठीक है। जब आप हर किसी को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हुकूमत को भी नहीं चाहते कि वो गिर जाए, हुकूमत चलती रहेगी तो पार्टी का फायदा भी उसमें है, अवाम का फायदा भी उसमें है, और साथ ही अब दूसरी तरफ पार्टी ये कहती है कि जनाब आप ये काम करें, और सभी नाराज हैं और सबका विपिंग पॉय बना हुआ है, सब उसकी फैंटी लगाते हैं, अपनी नाकामियों की तरफ नहीं देखते। तुम मोबिलाइज नहीं कर सके, खुद घरों से नहीं निकलते, और सारा इल्ज़ाम जो है वो उस पर करते हैं। अब आप जो पूछ रही कि क्या वो दूसरों को माकूलियत दे पाएंगे, तो ये तो बहुत आपने दिलचस्प बात की, क्योंकि अब इस मफरूज़े से शुरू होती है कि बिलाखिर आपने तस्लीम कर लिया कि अली अमीन गंडापुर ख़ुद माकूल हैं। ख़ुद माकूल हैं तो दूसरों को माकूलियत सिखा सकते हैं ना। वो खैबर पख्तूनख्वा के एक बहुत अहम लीडर की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, और वो कह रहे थे, उन्होंने नामाकूल से ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि हम इसलिए अली अमीन गंडापुर को लाए क्योंकि हमें इस बार एक नामाकूल आदमी की ज़रूरत थी, क्योंकि दूसरी तरफ मामला बहुत सख्त था। तो चले, अब माकूलियत से आपकी मुराद मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ वो ये है कि क्या वो पार्टी को कायल कर पाएंगे कि पार्टी आर्ट ऑफ पॉसिबल का रास्ता ले, सही, पार्टी अपने लिए रास्ता निकाले, ठीक, पार्टी जो है वो सिस्टम में वापस आए, अपोजिशन के तौर पर अपना बेहतर रोल प्ले करे, कन्फ्रंटेशन के रास्ते से बाहर निकले। यही मेरा ख्याल है आपकी मुराद है। और इसमें एक मुराद ये शामिल है कि वो इनकलाब का रास्ता छोड़ दें और नेल्सन मंडेला बनना छोड़ दें कप्तान। अब ये जो चॉइस है, ये चॉइस अली अमीन गंडापुर की नहीं है, ये चॉइस किसी के पास नहीं है, ये चॉइस सिर्फ एक आदमी के पास है, और वो है इमरान खान। ठीक हो गया। उन्होंने ये चॉइस करनी है, और वो इस चॉइस पे तैयार नहीं है। उनकी कंडीशंस चेंज नहीं हुई। वो जब से निकले हैं उनकी एक बात है कि बात करनी है तो मुर्शिद ने अपने मुर्शिद से करनी है, और फिर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करनी है। जाहिर है पावर टॉक्स टू पावर, वो इस बात को मानते हैं, तो बिना इसीलिए पावर के क्या बात ताकत करेंगे ना, इस वक्त तो उनके पास पावर नहीं है ज़ैगम साहब। मैं आगे इसी बात को लेके जी देखिए, जो उन्होंने जी यही हुआ कि उन्होंने जो रास्ता अपनाया ताकत को इस्तेमाल करने का, 9 मई को 26 नवंबर को उसने फायदा नहीं दिया, उसने नुकसान दिया। अब यहाँ आकर पहुंचे हैं कि रास्ते मसदूद हो गए हैं, वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई बिल्कुल ठीक है। तो कोई रास्ता तो निकालना चाहिए, और रास्ता निकालने के लिए यही तो सवाल है कि वो रास्ता ना निकलवाने। बिल्कुल ठीक ज़ैगम साहब, इफ्तिखार साहब, यही सवाल है कि वो रास्ता नहीं निकाल पा रहे, और इमरान खान चॉइस लेने को भी तैयार नहीं है। बिना ताकत के जिस जगह पहुंच गए और मखसूस नशिस्तें हाथ से जाती हैं, तो आपके ख्याल में पीटीआई की पॉलिटिकल जो है उसको लॉस बढ़ सकता है? संभाल लेंगे गंडापुर का भी जाना हो सकता है, या फिर केपी हुकूमत भी जा सकती है? मेरे तीनों दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं।